صاحب میرا سوال 15 شعبان کے حوالے سے ہے۔ اس رات کا جاگنا اور دن کا روزہ رکھنا بدعت ہے، یہ میں جانتی ہوں، لیکن میں دوسروں کو کیسے سمجھاؤں کہ یہ غلط ہے؟ کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا، میرے اپنے بھائی بھی۔ ان کو سمجھانا بہت آسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء، آپ کے صحابہ سے، بلکہ آپ یہ سمجھیں گے کہ تبع تابعین کے زمانے تک کہیں ایک واقعہ بھی نہیں آپ ثبوت کے طور پر بیان کر سکتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ یا خلفاء یا عشرہ مبشرہ یا سابقون الاولون میں، اور سابقون الاولون میں سے بعض کی بڑی لمبی عمر ہوئی ہے، 100 سال سے بھی زیادہ ہے، انہوں نے کبھی ایک دفعہ بھی 15 شعبان کی شب بیداری اور دن کے روزے کا اہتمام کیا ہو۔ اگر ایسا ہوتا لسبقونا علیہ، تو البتہ تحقیق کے ضرور بضرور وہ سارے مسارعین الی الخیرات اور مبادرین الی الصالحات ہم پر سبقت لے جاتے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا اولئک الذین اہتدوا فبہداہم مقتدی، یہ انبیاء کا زمرہ جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، یہ ہدایت یاب ہیں، انہی کے راستے پر آپ چلیں۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، اور صحابہ جو اہل ایمان اولین تھے، ان کے راستے کو چھوڑ کر کوئی راستہ اپنائے، جبکہ حق واضح ہو چکا ہے کہ حق آپ کے سامنے واضح نہیں، نہ نبی نے اپنی نبیانہ 23 سالہ زندگی میں، نہ خلفائے راشدین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 30 سال، نہ صحابہ نے، حتیٰ کہ تابعین نے، تبع تابعین کے زمانے میں یہ خود سے، بلکہ جزیرہ عرب کے بحر سے یہ چیز 15 شعبان کی اہمیت شروع ہوئی، جو بعد متصوفہ نے غالباً شروع کی۔ تو جب بلا ثبوت کے کوئی بھی عبادت کی جائے تو وہ بدعت ہے۔ جتنی روایات اس سلسلے میں بیان کی جاتی ہیں وہ کوئی بھی پایا ثبوت کو نہیں، یا تو ان میں شدید ضعف ہے یا پھر وہ موضوع ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ اتنی فضیلت اگر تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خلفاء سابقون الاولون سبقت کرتے ہم پر اس کی طرف۔ تو صحیح مسلم کی یہ حدیث دے کر سمجھائیں بھائیوں کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو اس میں احداث فی الدین کرے، نئی چیز شامل کرے تو وہ مردود ہے۔ اگر آپ اس لیے نہیں رکھیں گے، فرض کر لیتے ہیں اگر اس کی فضیلت بھی ہو، اگر آپ اس لیے نہیں رکھیں گے کہ شہادت کے ساتھ، یعنی صحیح احادیث کے ساتھ ثبوت کو آپ تک نہیں پہنچتی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آپ نہیں رکھتے ہیں، تو پھر اس کے عدم شب بیداری، روزہ نہ رکھنے کا اجر آپ کو ملے گا، کیونکہ دین میں مطلوب بندگی ہے، یعنی شریعت کی اور نبوی تعلیمات کی پابندی کرنا۔